اور اب آخر میں ایک ایسے بیماری جس کو سائلنٹ کلر کا نام دینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام بیماریوں کا سرا بنتی ہے اور اس کے بعد پرابلمز شروع ہوتی ہیں. یہ ہے جی ہائی بلڈ پریشر. اور کئی دفعہ اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، نہ ہمارا سر چکراتا ہے، نہ ہمیں بات کرنے میں کچھ کرنے میں مشکلات محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی آلہ ہو جو ہمارا بلڈ پریشر ناپے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں. اس کی وجہ سے ہماری کڈنیز، ہارٹ، شوگر، ہر چیز افیکٹ ہو سکتی ہے. کیا ہمارے پاس طب انبیاء میں کچھ خاص نسخہ موجود ہے جس سے ہم بلڈ پریشر کو قابو میں لا سکیں؟ آج کل بڑھتی ہوئی ایک بیماری جس کو شوگر یا جو ہے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا ریشو تو بہت ہائی ہے. مثلا ہر 10 میں سے 9 لوگوں کو یہ بیماری حتماً موجود ہے ان کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو ایک میڈیسنز دی جاتی ہیں ایلوپیتھی کی، وہ بھی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ایک بار اگر آپ کو دی جائیں تو پھر یہ پوری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی کہ قبر تک آپ کو وہ کھانی ہے. مگر طب نبوی کے بدولت اگر آپ طب نبوی کے نزدیک آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بہت ہی آسان علاج ہیں. مثلا اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جو چھوٹی وائٹ پیپر جسے کہتے ہیں، دکنی مرچیں، اگر وہ 3-4 جو ہیں اگر صبح کو کوئی بندہ چبا لے اور رات کو چبا کے سو جائے تو اس کا کبھی بھی بلڈ پریشر جو ہے انکریز نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ شوگر کے لیے بھی بہت ہی آسان حل. ہمارے طب نبوی کے اندر بھی 2 دوائیں، جن میں سے ایک کا نام مرکب 4 اور ایک کا نام عدس الملک ہے، اور ساتھ ساتھ جامع امام رضا. یہ وہ دوائیں ہیں. اگر میں نے تو یہی والا نسخہ کم از کم پاکستان میں لاکھوں سے زیادہ اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو دیا، اور جس میں سے کوئی ایسا شخص نہیں مجھے ملا کہ جس نے مجھے کہا ہو کہ میری شوگر ختم نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جن کی شوگر 400 اور 500 پر رہتی تھی وہ کم ہو کر 120 اور 130 کے درمیان آ گئی، اور وہ آج تک مجھے دعائیں دیتے ہیں. اور یہ بھی ایسا بھی نہیں کہ یہی وہی اسلامی دوائیں جو ہیں یہ پوری زندگی کھا رہے ہیں. صرف 2 سے 3 مہینے کنٹینیوسلی انہوں نے دوائیں کھائیں اور احتیاطی تدابیر جو ہم نے بتائیں. جس طرح سے اگر کلفہ کی سبزی جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پسندیدہ غذا ہے، اگر اسے زیادہ کھایا جائے تو انسان کے جسم میں شوگر کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہ رہے گا. اسی طریقے سے کچھ اور غذائیں جس میں سے گندم کی روٹی کی جگہ پر جو کی روٹی کھائی جائے تو وہ بھی آپ کے شوگر کو بہت ہی اوورکم کرتی ہے. جی قبلہ.